آتا مجھے دکھتا ہی نہیں کہ آپ کی شان میں لکھوں تو کون سا لفظ لکھوں، آپ کی شان میں بولوں تو کون سے الفاظ بولوں۔ سبحان اللہ۔ ندانم کو دام سخن گو یمت کہوانا طریق زانچ من گو یمت۔ میں نے کہا ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ تو ہمیں یہ بتا گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظمت و شان بیان کرتے ہو کہ خدا سے ملا دیتے ہو۔ میں نے کہا ارے ناداں، ہمارے بزرگ تو کہہ گئے کوئی ایسا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو کما حق ہو حضور کی عظمت و شان بیان کر سکے، اور تو کہتا ہے کہ خدا سے ملا دیتے ہو۔ میں نے کہا آدم تا عیسیٰ جتنا بھی انبیاء و رسل آئے، غوث آئے، قطب آئے، ابدال آئے، ساری کائنات، حضرت امام کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی ہیں، رسول ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، چرند و پرند، حیوانات، جمادات، نباتات، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پورے انسان، فرماتے ہیں ساری کائنات کو اکٹھا کر لو، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو حضور کا ایک وصف دے دو کہ اس پر بیان کرو، اس پر بیان کرو۔ فرما قیامت تک یہ سارے مل کر بیان کرتے رہیں پر ایک وصف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وصف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی سونے والے ذرا تعاون کریں، کیا ہو رہا ہے؟ ذکر رکھ اے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے ذکر کو رب کائنات بلند فرمائے تو بتائیے کس کی کیا مجال کہ وہ کما حق ہو ان کی عظمت و شان بیان کر سکے۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا اے جبرائیل، اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اے جبرائیل، اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند فرمایا؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذکرت معی، اے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں وہیں تیرا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، انسانوں میں میرا ذکر ہوگا تو انسانوں میں تیرا ذکر ہوگا، حیوانات میں میرا ذکر ہوگا تو حیوانات میں تیرا ذکر ہوگا، جمادات میں میرا ذکر ہوگا تو جمادات میں تیرا ذکر ہوگا، چرند میرا ذکر کریں گے تو چرند تیرا ذکر کریں گے، پرند میرا ذکر کریں گے تو پرند تیرا ذکر کریں گے، زمین والے تیرا ذکر کریں گے تو زمین والے میرا ذکر بھی کریں گے، آسمان والے میرا ذکر کریں گے تو تیرا ذکر بھی کریں گے۔ اے حبیب، میں نے تو تیرے ذکر کے ایسے ڈنکے بجا دیے ہیں، اذان میری پر ذکر تیرا، نماز میری پر ذکر تیرا، درود سبحان اللہ۔ درود میں پڑھتا ہوں، درود میرا پر اس میں ذکر ہے حبیب تیرا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے مصطفیٰ کا نام نامی جنت کے درخت کے ہر پتے پر لکھ کر، حوروں کے ماتھے پر، فرشتوں کے سینے پر لکھ کر بتا دیا، ارے کوئی ذکر کرے نہ کرے، میں نے مصطفیٰ کے ذکر کے ڈنکے دنیا میں بجا دیے ہیں، آخرت میں بجا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اگر حضور کا ذکر کرتے ہیں صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، سبحان اللہ، بے صرف شک۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، ورنہ حضور کو کیا ضرورت ہے ہمارے ذکر کرنے کی؟ اس لیے تو ہمارے بزرگ کہہ گئے پڑھ شیخ محقق کو، پڑھ مجدد پاک کو، پڑھ امام عبدالوہاب الشعرانی کو، پڑھ امام بوسیری کو، یہ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی کتب میں لکھ گئے حضور کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، باقی جو مرضی آئے شان مصطفیٰ میں کہتے آؤ، عظمت مصطفیٰ میں کہتے جاؤ، مقام مصطفیٰ میں کہتے جاؤ، ارے حضور کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے جاؤ، نہ بدعت ہے نہ شرک ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ بدعت ہو جاتا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے؟ فرمایا میلاد مصطفیٰ تو شرک کا توڑ ہے، یہ تو شرک کا خاتمہ کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ بد نصیب ہے جو میلاد پہ فتوے لگاتا ہے۔ میں نے کہا میلاد پہ کیسے فتوہ لگ سکتا ہے؟ ارے میلاد تو وہ ہے کہ ہم میلاد کے ڈنکے بجا کر بتاتے ہیں ہمارا خدا لم یلد ولم یولد ہے، ہمارا مصطفیٰ و والد و ما ولد ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ گرامی حضور کی عظمتیں تو درخت بھی مان گئے، حضور کی شانیں تو پتھر اور پہاڑ بھی مان گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار کہیں آرام فرما تھے، ہم نے دیکھا حضور تو سو رہے ہیں، ایک درخت ہے جو زمین کو چیرتا ہوا حضور کے قریب آیا، اس نے اپنی شاخیں سرکار کے قدموں میں جھکا دی۔ سبحان اللہ۔ درخت نے اپنی شاخیں، اپنے پتے، اپنی ٹہنیاں سرکار کے قدموں میں جھکا دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اور تو کچھ نہ سنا، پتے پتے سے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی گنگناتا ہے نا، گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ فرما سرکار ہوئے بیدار، ہم نے عرض کیا آقا آج ہم نے عجیب ماجرا دیکھا ہے کہ ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کے قریب آیا ہے، اس نے پتے آپ کے قدموں میں جھکا دیے اور گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور حالانکہ بظاہر آرام فرما رہے تھے، آنکھیں مبارک بھی بند تھی، سرکار نے فرما میرے غلاموں اس نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی ہے کہ مولا آج تیرا محبوب میرے پڑوس میں آرام فرما رہا ہے، یہ ایک نادر موقع ہے، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے، اے مولا آج اجازت دے تاکہ تیرے محبوب کو جاؤں سلام کر کے آؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں ذرا توجہ، درخت نے رب سے اجازت مانگی، مولا اجازت دے تیرے محبوب کو سلام کر کے آؤں، یہ درخت مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آرام فرما رہے تھے، بظاہر آنکھیں بھی بند تھیں، سرکار بظاہر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، مگر سرکار نے کیسے جان لیا کہ یہ درخت رب سے اجازت مانگ کے آیا ہے تاکہ مجھے سلام کرے، تاکہ مجھے سلام کرے۔ میں نے کہا اگر سرکار نیند کی حالت میں سوئے ہوئے بھی، میرے آقا سوتے ہوئے بھی یہ جانتے ہیں کون مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے اور کون میرے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی سرکار درختوں کو جانتے پہچانتے ہیں، تجھے نہیں جانتے پہچانتے؟ میں نے کہا تو حضور کے ساتھ محبت کر کے تو دیکھ، سرکار تو ایسے لجپال اور کریم آقا ہے کہ اگر احد پہاڑ پہ سرکار سوار ہوتے ہیں نا تو احد پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے، تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، سرکار اپنی ایڑی مارتے ہیں، فرماتے ٹھہر جا، تجھ پر نبی بھی ہے، تجھ پر شہید بھی ہے، پھر بھی تو ہلتا ہے، رقص کرتا ہے، مگر وہ تو مجد میں آ رہا تھا نا، وہ تو اپنے مقدر پہ نازاں تھا، فخر کر رہا تھا کہ آج کائنات کا دولہا میرے اوپر آ گیا ہے، وہ تو نازاں تھا اور فرحاں تھا۔ سبحان اللہ۔ احد پہاڑ خوشیاں منا رہا تھا، سرکار نے ایڑی لگائی نا تو وہ آرام کر گیا، وہ کیا کر گیا؟ آرام کر گیا، ٹھہر گیا۔ حضور نے پھر صحابہ سے فرمایا میرے غلاموں یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئے ہے توجہ تو کرنا، میں نے کہا کیا احد پہاڑ کی زبان تھی کہ بیان کر رہا تھا؟ احد پہاڑ کا دل تھا کہ میرے نبی نے اسی میں دیکھ لیا، وہ دل بھی نہیں رکھتا، زبان بھی نہیں رکھتا، آنکھیں بھی نہیں ہیں، وہ تو جاندار بھی نہیں ہے، وہ تو ایک بے جان پتھر ہے۔ میں نے کہا نبی بے جان پتھروں کے بارے جانتا ہے کہ مجھ سے کون محبت کرتا ہے، مجھ سے کون پیار کرتا ہے؟ میں نے کہا وہ تجھے نہیں جانتے، میں نے کہا بن دیکھے پیار کر کے تو دیکھ، جو آقا پتھروں کا محبت کرنا جانتے ہیں وہ تیرا بھی جانتے ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تیرا بھی جانتے ہیں، ذرا اچھا بولے بلند آواز۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی سرکار نے فرمایا کہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ آپ جب توجہ کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ کرنے آیا تھا، کیا؟ سایہ کرنے آیا تھا۔ میں نے کہا کیسے سایہ کرنے آیا تھا؟ شارحین حدیث نے بھی لکھا، میں نہیں کہہ رہا، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ وہ سایہ کرنے نہیں آتا تھا۔ بہت ساری روایات میں آیا ہے کہ میرے آقا جب چلتے تھے نا دھوپ کے اندر تو بادل بھی سایہ کر دیتے تھے۔ میں نے کہا سایہ کرنے کے لیے تو بادل بھی تھے، یہ سایہ کرنے نہیں آیا تھا، یہ مصطفیٰ کو سلام کرنے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر درخت نے وقت نہیں دیکھا کہ کس وقت میں سلام پڑھنا ہے، کس وقت میں نہیں پڑھنا، کس وقت کو جا کر سلام کرنا ہے، کس وقت کو نہیں کرنا۔ درخت نے بغیر وقت کا لحاظ رکھے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر سلام پیش کر دیا۔ میں نے کہا مولوی جی وقت نہ دیکھا کر، سلام پڑھنا ہو مصطفیٰ پر تو جب مرضی آئے پڑھ دیا کر۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تجھ سے تو درخت بھی اچھے، ہاں تو کہتا ہے ہاں جی فلاں وقت پڑھتے ہو، فلاں وقت پڑھتے ہو، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا بھی وقت ہوتا ہے درود و سلام کا۔ میں نے کہا
कोई रब तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये है कुरान का मुतलक, अल मुतलक यजरी अला इतलाक़िही। कुरान का मुतलक अपने इतलाक पर जारी रहता है, कोई माई का लाल नहीं कि कुरान के मुतलक को मुक़य्यद करे या मुक़य्यद को मुतलक करे। मुतलक मुतलक रहेगा, मुक़य्यद मुक़य्यद रहेगा। मैंने कहा जब कुरान ने कैद नहीं लगाई दुरूद और सलाम पर, जब मर्जी आए पढ़ते रहो, तू कौन है कैद लगाने वाला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कौन है दुरूद और सलाम पर कैद लगाने वाला? फिर कहते हैं देखो जी कोई पाबंदी नहीं, चलो पढ़ो तो सही लेकिन दूर से ना पढ़ो, मदीने जाकर पढ़ो। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, रात के इशा के बाद का वक़्त है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए ना, तो सरकार ने फरमाया हुज़ैफा करीब आओ। हजरत हुज़ैफा जब करीब आए, सरकार ने फरमाया हुज़ैफा वो सामने देखो कुछ नजर आता है। अर्ज किया आका और तो कुछ नहीं, एक ओला नजर आता है, पता नहीं इंसान का है या जिन का है या किसी हैवान का है। हुजूर ने फरमाया हुज़ैफा ना ये इंसान है, ना जिन है, ना हैवान है, ये अल्लाह का फरिश्ता है जो आसमानों में रहता है और इसने रब से इजाजत मांगी। इस्तअज़न रब्बहू, इसने रब से इजाजत मांगी, मौला इजाजत अता फरमा। अन युसल्लिम अलैया, ये आया है मेरी बारगाह में मुझे सलाम करने के लिए, मुझे सलाम करने के लिए। मैंने कहा जरा तवज्जो कर, ये हदीस सच्ची सही सेका रावियों से मरवी है। मैंने कहा फिरिश्ता रहता आसमानों में है, मेरे आका ने फरमाया, मगर फिरिश्ते आसमानों में बहुत हैं, जमीनों में बहुत हैं। मैंने कहा हुजूर ने ये कैसे पहचान लिया ये आसमानों में रहता है? ये आसमानों में रहता है। मैंने कहा पता चला हुजूर एक एक फरिश्ते को भी पहचानते हैं, तो फिर गुलामों को नहीं पहचानते? मैंने कहा गुलामों को भी पहचानते हैं। और सुनियो, इतराज सुनते हो पर इतराज याद भी किया करो। ये इतराज आपको दे रहा हूँ, कई इतराज दे रहा हूँ। मैंने कहा दरख्त बेवक्त मुस्तफा पर आकर सलाम पढ़ते हैं, दरख्त भी जानते हैं कि सलाम पढ़ने का कोई वक़्त नहीं होता, जब चाहो मुस्तफा पर सलाम पढ़ते जाओ। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और फिरिश्ता भी जानता है कि हुजूर की बारगाह में जाकर सलाम अर्ज करना है, और मेरे नबी पहचानते हैं कि ये जमीनों में नहीं आसमानों में रहता है। अब जरा तवज्जो करना, मौलवी साहब ने कहा देखो जी फिरिश्ता भी मदीने आकर पढ़ता है, तो तुम भी मदीने आकर पढ़ा करो। तुम क्यों पाकिस्तान से पढ़ते हो, अपनी मस्जिद से पढ़ते हो? मैंने कहा देखो फिरिश्ता मदीने आकर पढ़ता है, जरा ईमान से मैंने कहा बता क्या फिरिश्ता जहां था वहां नहीं पढ़ता था? फिरिश्ता जहां था क्या वहां नहीं पढ़ता था? कहने लगा कि दलील अगर पढ़ता था। मैंने कहा रब का कुरान है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अरे फिरिश्ता जहां था वहां से भी पढ़ता था, फिर उसने इजाजत मांगी, मौला इजाजत अता फरमा ताकि मदीने जाऊं, वहां भी जाकर तेरे मुस्तफा को सलाम कराऊं। मैंने कहा हम भी जहां हैं वहां भी पढ़ते हैं। फिर कहते हैं मौला अपनी मस्जिद से तो पढ़ा है, पर इजाजत दे मदीने भी जाए, वहां भी पढ़। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। हम भी कहते हैं कि फिरिश्ता वहां भी पढ़ता है, फिर मदीने भी आकर पेश करता है। या अल्लाह हम अपनी मस्जिद में भी पढ़ते हैं, एक बार मौका अता फरमा ताकि मदीने भी आकर पढ़ें। सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह। मदीने में भी आकर पढ़ते हैं। हजरत गिरामी दरख्त भी हुजूर को सलाम करते हैं, पहचानते हैं तो करते हैं। बेशक। हजरत तवज्जो करना, दरख्त ने जड़ें निकाली, जड़ें निकाल कर हुजूर की बारगाह में आया और आकर अपनी शाखें झुकाकर सलाम करने लगा। मैंने कहा ये माहिरीन ज़राअत है ना, माहिरीन ज़राअत वो कहते हैं कि दरख्त जब जड़ों से निकाला जाए तो उसकी जड़ को हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर हवा लग जाए तो वो खुश्क हो जाता है। क्या हो जाता है? खुश्क हो जाता है, सूख जाता है। उसकी जड़ों को ढांप देना चाहिए फौरन। वो दरख्त आया, उसकी जड़ें भी बाहर निकली हुई थी, हवा भी लग गई थी। मैंने कहा दुनिया की हवा लग जाए तो दरख्त सूख जाता है, मोहब्बत मुस्तफा की हवा लग जाए तो सूखने नहीं देती। सुभान अल्लाह। सूखने नहीं देती। सियापा कहते हैं वो फिर गया
اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سوکھا نہ تھا, سیاپا بھی کہتے ہیں خشک نہیں ہوا, پھر بھی وہ سرسبز و شاداب ہو گیا. میں نے کہا جسے محبت کی ہوا لگ جائے اسے سوکھائے کون, اسے خشک کون کرے, ارے اسے مرجھائے کون. وہ تو مزید مطلب ہے کہ سرسبز و شاداب ہو گیا نا. وہ حضرت امام غزالی نے لکھا نا, ہم یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, امام غزالی نے لکھا کہ ایک بندے نے محبت مصطفیٰ میں 1000 چراغ جلائے. کتنے؟ 1000 چراغ محبت مصطفیٰ میں جلائے. ایک مولوی صاحب آئے, وہ خشک تھے ماشاءاللہ, انہوں نے کہا یہ تو فضول خرچی ہو رہی ہے. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. بھائی آپ کا سوال نہیں مزہ کر رہا, میں یاد آواز کھولو یار, کیا ہے پوری کھولی, آواز کھولو یار. کہ 1000 چراغ جلائے, 1000 چراغ سبحان اللہ. حضور کی محبت میں. مولوی صاحبہ کہنے لگے یہ تو فضول خرچی ہو رہی ہے. آپ نے, اس اللہ والے نے فرمایا کہ اگر فضول خرچی ہو رہی ہے تو پھر بجھا سکتے ہو تو بجھا دو, بجھا سکتے ہو تو بجھا دو. مولوی صاحب نے ایک چراغ کو پھونک ماری مگر نہ بجھا, دوسرے کو ماری وہ بھی نہ بجھا, تیسرے کو ہوا ماری وہ بھی نہ بجھا, اسی طرح پھونکے مارتے چلے گئے. مگر اس اللہ والے نے کہا وہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مولوی صاحب اس میں کوئی دنیا کا تیل نہیں چل رہا, اس میں محبت کا تیل چل رہا ہے. یہ پھونکو سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. سبحان اللہ. پھونکو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. میں نے کہا جسے محبت کی ہوا لگ جائے وہ مزید سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ایک مرتبہ میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے تھے کہ دوران میلاد ایک شخص آ گیا, کہنے لگا جی یہ تو فضول خرچی ہو رہی ہے, بدعت کا کام ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا, چونکہ آپ نے اس کے آخر میں لنگر میں مٹھائی بانٹی, آپ نے فرمایا مولوی صاحب کون سی ایسی چیز ہے جس میں فضول خرچی یہ بدعت والی بات ہو. اس نے کہا یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں اس طرح حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوا, صحابہ کے زمانے میں تو نہیں ہوا. آپ نے فرمایا یہ بتا, قرآن کی تلاوت ہوئی, نعت خوانی ہوئی, پھر حضور کی عظمت و شان پر بیان ہوا, اس کے بعد ہم نے مٹھائی بانٹی, تو کیا ان میں کون سی چیز ایسی ہے جو خلاف شریعت ہے, خلاف اسلام ہے؟ آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا مولوی جی ہم تو کمزور لوگ ہیں کہ حضور کی آمد پر صرف مٹھائی بانٹ دیتے ہیں, اور نبی آئے تو صحابہ نے بدل انہیں ان میں سار بانٹے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 5 کلو دا سیر نہ ہلاؤ, ایک شارہ دی زبان ہلاؤ, بولو ذرا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم تو مٹھائی بانٹتے ہیں, لنگر بانٹتے ہیں. فرمایا میرے نبی کے غلامی نے تو سار بانٹے ہیں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, یا رسول اللہ حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مردان عرب نے بھی کٹائے, اور جسے یہاں بھی حضور کی جھلک نظر آئی اس نے بھی کٹائے. آپ نے دیکھے نا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, بظاہر داڑھی منڈا جوان تھا, تاش بھی کھیلتا تھا, لیکن اسے پتا چلا نا کہ راجپال نے میرے نبی کی بے ادبی کی ہے, اسے چین نہ آیا, اس نے چھرا اٹھایا, اپنے کپڑوں میں چھپایا اور چلا گیا راجپال کی دکان پر. وہ اپنی دکان میں بیٹھا تھا, اسے جا کر چھرے کے ساتھ جہنم رسید کر دیا. غازی علم الدین شہید جیل میں چلا گیا. مقدمہ لڑنے والا قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال تھا یا قائد اعظم محمد علی جناح تھا, یہ دونوں کہتے تھے اے, اور سرشفی اس وقت تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ اے غازی علم الدین اپنے بیان سے پھر جا, کہ پتہ نہیں بھینس نے مارا ہے, پتہ نہیں گاڑی نے ٹکر ماری ہے, کیسے مر گیا ہے, نہ مجھے پتہ ہے نہ میں نے مارا ہے. غازی علم الدین کہتے تھے ارے جس کو زندگی میں ایک بار ایسا حسین موقع ملا ہو وہ اپنے بیان سے پھر کیسے سکتا ہے. غازی علم الدین نے کہا ارے دنیا میں رہ کر کوئی اور نیکی تو کی ہی نہیں ہے, نیکی بھی یہی ایک کی تھی, اس سے بھی پھر جائیں. فرمایا جو اس کو روزانہ نبی کا دیدار ہوتا ہو وہ کیسے پھر سکتا ہے, جس کو روزانہ حضور کا دیدار ہوتا ہو وہ کیسے پھر سکتا ہے. حضرت غازی علم الدین فرماتے میرے ماں باپ مجھے جیل میں ملنے کے لیے آتے تھے, اور جب ماں باپ آتے نا تو میری والدہ بڑی روتی. میں اپنی والدہ سے کہتا کہ ماں رویا نہ کر, اور میں پریشان ہوتا. میں کہتا کہ میری ماں آ کر روتی کیوں ہے, کیا میں کوئی چوری کر کے آیا ہوں,
کوئی ڈاکہ زنی کر کے آیا ہوں، میں تو کوئی جرم کر کے نہیں آیا، میں تو مصطفیٰ کی عزت کا تحفظ کر کے آیا ہوں، میں تو مصطفیٰ کی عزت کا تحفظ کر کے آیا ہوں۔ کہتے ماں رویا نہ کر، تو آ کر روتی ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ یہی میاں والی کی جیل ہے جس میں ایک رات حضرت موسیٰ دیدار کراتے ہیں، دوسری رات محمد عربی دیدار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، آچاریہ، نعرہ حیدری، لا الہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، سبحان حضور اللہ، پہ قربان ہونا ہے تو یوں ہو، ایک رات حضرت موسیٰ دیدار کراتے ہیں تو دوسری رات حضور دیدار کراتے ہیں۔ اے ماں یہاں آ کر رویا نہ کر، میں تو خوش نصیب ہوں، میں تو کہتا ہوں جلد مجھے حکم مل جائے کہ میرے آقا میری خاطر تکلیف کرتے ہیں، حضور مدینے سے چل کر یہاں آتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، حضرات گرامی حضور سے محبت کریں اور ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کریں، اس سے پہلے کہ درندے بازی لے جائیں، جانور بازی لے جائیں۔ میں نے کہا یہ میلاد کی محفلیں یہ محبت مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، بے شک، عشق مصطفیٰ کا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی ایک مرتبہ ایک عربی آیا، کہتا ہے کلمہ پڑھ لوں گا لیکن شرط یہ ہے یہ گوہ میں نے اٹھا رکھی ہے نا، یہ گوہ آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ اس نے آگے پھینک دیا ایسے۔ حضور نے اس گوہ سے کہا اے گوہ بتا کس کی عبادت کرتی ہے؟ گوہ نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں سے اوپر ہے، جس کا عرش آسمانوں سے اوپر ہے۔ اور حضور نے پوچھا اے گوہ بتا میں کون ہوں؟ گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، اے مدینے والے آقا آپ رسولوں کے سردار بھی ہیں اور سب نبیوں میں آخری بھی ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے کہا گوہ مان گئی لیکن بندے نہیں مانے، ختم نبوت کے منکر اب بھی بڑے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کی سچی محبت پیدا کر، تڑپ پیدا کر، پہچان پیدا کر، پھر دیکھ قیامت کا دن ہوگا، حضور کا اشارہ ہو جائے گا تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مجد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے، لب پہ ہمارے تیرے بس اس ایک سہارے کی بات ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش بروز حشر آقا کے ایک اشارے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔